أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سورہ آل عمران، رکوع نمبر 16، آیات 149 اور 150 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ان آیات کی ترجمہ اور تشریح کی طرف جانے سے پہلے یہ یاد کراتا چلوں کہ یہ رکوعات غزوہ احد سے متعلق آیات پر جو تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر یہ مشتمل ہیں۔ اب ان آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے کفار کی اطاعت کی تو تمہیں وہ الٹے پاؤں پھیر دیں گے اسلام سے کفر کی طرف، تو تم پھر برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ یہاں اس پروپیگنڈے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر میدان جنگ میں پھیل گئی تو اکثر منافقین نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم واپس اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جائیں، قریش سے صلح کر لیں، عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہماری قریش سے صلح کروا دے۔ فرمایا کہ کفار کی باتوں میں نہ آؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، اور اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ ہے، تمہارا اصل آقا اور مولا تو اللہ ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ کفار تمہارے مددگار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس سبب سے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ اب یہ نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ ہر دور میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کا اعلان ہو رہا ہے کہ تم نے ذکر بھی اٹھا لی، تکلیف بھی اٹھا لی، اور اب تم اس غم میں ڈپریس ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہو، تو لو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور مدد یہ ہے کہ جو کافر ہیں ہم ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ یہ بات بہت بڑی نصرت کہلاتی ہے کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب، ہیبت، ڈر اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ ان کا مقابلہ مشکل ہے۔ دیکھیے، ایک فوج پچھلی جانب سے عقب سے حملہ کر کے بہت بڑا نقصان پہنچا دیتی ہے۔ 70 صحابہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ 3 میل کے فاصلے پر مدینہ تھا۔ موقع تھا کہ یہ کفار دندناتے ہوئے مدینہ پہنچ جاتے اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے، مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں گرفتار کر لیتے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنا نقصان پہنچانے کے بعد وہ بھاگ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر 8 میل تک ان کا تعاقب کیا۔ یہاں فتح کرنے والا بھاگ رہا ہے اور جو زخمی ہے، جس کو بظاہر شکست ہو گئی ہے، وہ تعاقب کر رہا ہے۔ یہ ہے نصرت، روب، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے شرک کرنے والے ہیں، اور یہ شرک کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ شرک کا خاصہ یہ ہے کہ انسان بزدل بن جاتا ہے۔ جو بھی مشرک ہوگا وہ بہت ہی بزدل ہوگا۔ توحید انسان کو شجاعت عطا کرتی ہے اور بہادر بنا دیتی ہے۔ چونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لہذا ہم ان کے دلوں میں تمہارا روب اور دبدبہ ڈال دیں گے۔
یہ اس دنیا میں بھی ڈرتے رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے آیت نمبر 152 میں فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، جبکہ تم ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہو گئی تھی اور مسلمانوں کو زک پہنچی تھی جس سے ان کے دل زخمی تھے، اس کے ضمن میں اب یہ آیت ایک قول فیصل کے انداز میں آئی ہے، ایک ڈیسائسو سٹیٹمنٹ کے طور پر آئی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم ہم سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اللہ نے تم سے تائید اور نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا، جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی اور ہمارا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور امر میں، حکم میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تمہیں محبوب ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ پہلے وہ بھاگ رہے تھے اور تم ان کا تعاقب کر رہے تھے، اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ تم پسپا ہو گئے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے۔ تمہاری یہ پسپائی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، تم میں سے جس کسی سے جو بھی خطا ہوئی اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ فرمایا تم پوچھتے پھرتے ہو کہ اللہ نے جس نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ نصرت کہاں گئی؟ یہ غزوہ احد میں کیا ہو گیا؟ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تمہیں اللہ نے فتح نصیب کر دی تھی، تم اپنے ہاتھوں سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہ اللہ کی نصرت ہی تو تھی۔ کہاں 700 آدمی اور کہاں 3000، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مگر تم فتح یاب ہو گئے اور تم نے انہیں مار مار کر پیچھے دھکیل دیا۔ کیا یہ ہماری نصرت نہیں تھی؟ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا؟ اللہ کی نصرت آنے اور تمہارے غلبہ پانے کے بعد تم نے نافرمانی کی اور تم آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ مورچہ چھوڑے یا نہ چھوڑیں، تم نے جھگڑا اور نافرمانی کی، نتیجتاً تم ایک جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کی نصرت میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی نصرت کو تم نے اپنی معصیت کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے واپس کر دیا، تم آپس میں جھگڑنے لگے، اسی لیے تو تم جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھے۔ تم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں، لیکن تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور اپنی نصرت کو تھوڑی دیر کے لیے تم سے ہٹا لیا کہ تم دنیا کی طرف لپکتے ہو، تو پھر جاؤ مال غنیمت اکٹھا کرو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کتنا مال اکٹھا کر لیتے۔ پھر ہم نے کفار کو تم سے دور کر دیا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا، وہ باوجود اس کے کہ مدینے پر قبضہ کر سکتے تھے، وہ تمہیں گرفتار کر سکتے تھے، مگر ہم نے انہیں بھٹکا دیا۔ تم نے بہت بڑی نافرمانی کی، ہم نے تمہیں اس کی ایک حد تک تو سزا دی، لیکن پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ تم اگر توبہ کرو اور اپنی تربیت کرو تو جو کچھ اب تک ہو چکا اللہ نے تمہیں سب معاف کر دیا ہے۔ آیت نمبر 153، اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ غزوہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے سے ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا اور انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ بہت سے لوگ سراسیمہ ہو کر، خوف زدہ ہو کر
اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعض کوہ احد پر چڑھے جا رہے تھے، اللہ کے رسول انہیں پکار پکار کر واپس بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے۔ یہ محذوف الفاظ ہیں۔ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور نہ اس تکلیف پہ کہ جو تم پر آ پڑے۔ یعنی رنج سے، غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ آدمی کو اگر کبھی اتفاقاً ہی رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب پے در پے رنج و غم اٹھانے پڑیں تو ان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دامن احد میں مسلمانوں کو پے در پے تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ سب سے بڑا رنج جو پیش آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر تھی، جس پر کسی کو اپنے تن بدن کا تو ہوش ہی نہیں رہا کہ خود اس کو کیا زخم لگا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی کیفیت میں ایک تخفیف پیدا کر دی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے تھے۔ آگے آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا۔ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ انسان کو نیند جو آتی ہے یہ اطمینان قلب کا مظہر ہوتی ہے کہ جیسے اب اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ عین حالت جنگ میں ایسی کیفیت اللہ کی رحمت کا مظہر تھی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی تو میدان جنگ کے راستے ہی سے واپس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمانوں کی جماعت میں کچھ منافقین باقی رہ گئے تو ان کا حال یہ تھا کہ اس وقت انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی کیفیت میں انہیں اونگ کیسے آتی؟ ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کے دل و دماغ میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے گمان پیدا ہو رہے تھے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی اختیار میں کوئی حصہ ہے یا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے جنگ سے قبل مشورہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور رہ کر جنگ کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی پہلے یہی تھی۔ جب ان کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں، یا ساری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلے گی۔ یہ بھی جماعتی زندگی کی خرابی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری بات بھی مانی جائے، میری رائے کو بھی اہمیت دی جائے۔ آخر ہم سب اپنے امیر ہی کی رائے کو کیوں مانتے چلے جائیں؟ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے یا نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے اب اللہ کھول کر بتا رہے ہیں۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یعنی اگر ہماری رائے مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، یعنی ہمارے اندر اتنے لوگ یہاں پر شہید نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہیے اگر تم سب کے سب اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت میں جن کے لیے طے تھا کہ انہیں شہادت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل آتے اور کشاں کشاں ان جگہوں پر پہنچ جاتے جہاں انہوں نے خلعت شہادت سے بتن کرنی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہاری تدبیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ اللہ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا۔
وَلِيُمَحِصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت 155۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ یہ ایسے مخلص حضرات کا تذکرہ ہے جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر پیٹھ پھیر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ کوہ احد پر چڑھ گئے تھے اور کچھ اس سے ذرا آگے بڑھ کر میدان ہی سے باہر چلے گئے تھے۔ ان میں بعض کبار صحابہ کا نام بھی آتا ہے۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد ایسی اضطراری کیفیت تھی کہ اس میں کسی سے بھی کسی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہو جانا بالکل قرین قیاس ایک متوقع بات ہے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ کسی وقت کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، یا کسی کمزوری کا اظہار ہو گیا ہو، یہ مخلص مسلمانوں سے بھی بعید نہیں ہے۔ ایسا معاملہ ہر ایک سے پیش آ سکتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں۔ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی وقت وہ اڑنگا لگا کر اس شخص کو پھسلا دے، خواہ وہ کتنا ہی نیک اور کتنا ہی صاحب رتبہ ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بعض گمراہ فرقے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی توہین کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے قرآن میں۔ اس کے بعد اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان پر زبان تان دراز کرے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بردبار ہے۔ جنگ احد میں جب مومنین اور کافروں کی مڈ بھیڑ ہوئی تو کچھ لوگ جنگ سے بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کچھ ایسے اعمال کر چکا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ انہی گناہوں کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ شیطان کی چال میں آ گئے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی حلیم ہے، برداشت کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے نافرمانی ہو گئی مگر اللہ نے معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان جہاد میں لگا رہے اور بھاگ نہ جائے تو شکست کے اور نقصان کے باوجود، بلکہ جس نافرمانی کی وجہ سے شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ جہاد میں لگے رہیں، پیٹھ پھیر کر بھاگے نہیں، اسے چھوڑ نہ دیں۔ اور یہاں اس رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔